نہریں خشک، باغات ویران، اشجار بالخصوص کھجور کی درختیں سوکھنے کے بعد ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے ہیں، اور ان تمام مہموں کی شدت میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ واشق کی سرزمین پہلے خوشحال نہیں بلکہ خوشحال علاقہ تھا۔ سطح زمین پہ پانی بہنے کے گواہ، سرسبز درختوں سے تر و تازہ پل توڑ کر سیرلاب ہونے والے اور شاداب باغات کا نظارہ کرنے والے ابھی تک زندہ ہیں۔ کھجور، انار، سیب، آڑو، انگور اور انجیر وافر مقدار میں موجود تھے، جو شہر اور مضافات شہر کے لیے کافی تھے، مگر اب سوائے کھجور کے ان میوجات کو باغات کے مالکان خود ترس رہے ہیں۔ بلکہ صحت میں موجود لوگوں کے تصور میں بھی واشق یہ جلوہ نہیں دکھتا۔ مگر یہ باتیں منگڑت نہیں بلکہ حقیقت ہے، اور ان ایفیکٹس کی تحقیق کر کے اپنے گھر میں موجود بزرگوں سے آپ تصدیق کروا سکتے ہیں۔ بلکہ بزرگوں کا کہنا ہے کہ ہوا کے جھونکے واشق میں موجود سرسبز باغات میں موجود شاداب درختوں کی مہک اور خوشبو کو شہر سے متصل طویل و عریض ریگستانی علاقے میں موجود باغ گلان کے مقام تک لے جاتی تھی۔ کوئی بھی علاقہ گل و گلزار اس وقت بنتا ہے جب وہاں پانی کی بہتات ہو۔ واشق کا ایک طویل و عریض حصہ سرسبز اس لیے تھا کہ وہاں پانی کی فراوانی تھی۔ انگنت درختوں کو روز پانی ملتا تھا، جس کی وجہ سے وہ سرسبز ہونے کے ساتھ بہترین پل مہیا کرتی تھیں۔ مگر یہ خوبصورت مناظر آہستہ آہستہ تبدیل ہونے لگے۔ سبززار رنگ برنگی اسمار خشک ویران انبار کی شکل اختیار کر گئے۔ یہ کوئی حادثہ نہ تھا بلکہ یہ ایک منصوبے کا نتیجہ تھا۔ واشق ندی کے نام سے ایک ندی تھی جو بارش ہونے کے بعد واشق سے گزر کر واشق سے متصل شمال میں موجود صحرا کی جانب جاتی تھی۔ واشق سے اس کی گزر اس مقام سے ہوتا جو اشجار و انہار کے لیے مختص تھا۔ اس ایریا میں کسی نے اپنا گھر بھی نہیں بسایا تھا، بلکہ یوں سمجھیے کہ علاقہ مکمل طور پر باغبانی کے لیے مختص کیا گیا تھا۔ اس ندی کے رستے پہ واقع تمام اشجار و انہار سیراب ہونے کے ساتھ ساتھ چشموں کے پانی میں اضافہ ہو جاتا تھا، اور پانی کی پاکی اور تازگی بھی بڑھ جاتی تھی۔ البتہ اس ندی کی آمد کے بعد نہروں کو صاف کرنا پڑتا تھا، جو اہل علاقہ کو ایک مشکل کام لگتا تھا۔ اسی وجہ سے تقریباً 30 سال قبل واشق کے چند معززین نے محکمہ ایریگیشن سے واشق ندی کے سامنے کوئبل کے مقام پر بند باندھنے کی درخواست کی۔ مفاد عامہ کے نام سے بند بن گیا، مگر بنیادی مقصد مفاد الناس کے برعکس وہ بند مضر الناس بن گیا۔ اس وقت جن باتوں کا اندازہ نہ تھا، چند سال بعد ان کا علم ہو گیا۔ پتہ لگ گیا کہ ندی کو جبراً روکنے سے سرسبز علاقہ بلا جبر و اکراہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے مضرات سے واقف ہونے کے بعد اس سے ہر کوئی بیزار ہے، حتیٰ کہ وہی معززین جن کی خواہش پہ یہ بند باندھا گیا تھا وہ بھی بند کو ختم کرنے کے حامی بن رہے ہیں، کیونکہ انہیں لگ پتا گیا ہے کہ ہمارا شہر اجڑنے کا سبب یہی ندی اور یہی ہمارے باغات کو کنڈرات بنا رہی ہے۔ اس پژمردگی کا مداوع صرف اس صورت ممکن ہے کہ بند کو منہدم کر کے ندی کا رستہ صاف کیا جائے، جس کے بعد پانی اپنے رستے پہ چل کر شہر میں موجود پانی کے چشموں، نہروں اور کاریزوں کو سیراب، شہر کو سرسبز کر کے اس کی زینت کو بحال کرے۔ ہر سرسبز شہر کی رونق کا مطالعہ اگر آپ کریں تو آپ یہی چیز وہاں دیکھیں گے کہ وہاں زمین کی سطح پہ پانی بہہ رہا ہے۔ برساتی پانی کو کہیں جبراً نہیں روکا گیا ہے۔ زرخیز زمین پر اگر پانی کے رستے سے رکاوٹیں ہٹا کر اسے اشجار و انہار تک جانے کا رستہ دیا جائے تو وہ سرزمین سرسبز، درختیں تر، ان کے پتے شاداب اور پل تازہ ہونے کے ساتھ اہل علاقہ خوش و خرم زندگی گزارتے ہیں۔ ہاں، اگر یہ خطرہ ہے کہ پانی شہر کے اندر سے گزرنے کی صورت میں ندی سے متصل گھروں کو نقصان پہنچنے کا امکان ہے، تو اس کا حل یہ ہے کہ ندی کے کنارے جہاں جہاں گھر بنائے گئے ہیں وہاں چھوٹے چھوٹے حفاظتی بند باندھ دیے جائیں۔ یوں گھر محفوظ ہوں گے اور شہر کی رونق رفتہ، زینت گزشتہ بھی بحال ہو جائے گی۔ اگر اہل علاقہ پانی کی فراوانی، شہر کی شادابی کی خواہش رکھتے ہیں تو ان پہ لازم ہے کہ وہ آواز بلند کریں۔ اہل اقتدار سے اگر وہ حفاظتی بند بندوا سکتے ہیں تو اسے منہدم کرنے کی طاقت بدری کے اولا ان کے پاس موجود ہے، جس کے انہدام کے بعد شہر کا روشن مستقبل اور شہر میں سرسبزی اور ہریالی یقینی ہے۔ اور ہاں، اگر اس بند کو توڑ کر نیست و نابود نہ کیا گیا تو وہ دن دور نہیں جب اہل علاقہ سرسبز باغات کی خواب دیکھنا تو دور، اپنے گھروں میں بھی پانی کی چند بوندوں کو ترسنے پہ مجبور ہوں گے۔ اس کام میں جتنا دیر ہوگا اتنا ہی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ پہلے زمین پہ بہتا تھا پانی، 5 سال قبل 10 فٹ، اب 15-20 فٹ کودنے کے بعد پانی اگر مل جاتا ہے تو آئندہ حصول آب کے لیے ہزاروں فٹ کودنے پڑیں گے۔ واشق کے اندھیرے مستقبل کے سامنے ہتھیار ڈال دینا
اندھیروں سے سمجھوتا کر لینا اور اندھیروں کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لینا عقل مندی نہیں ہوتی، بلکہ اپنے حصے کا چراغ ہر شہر کے فرد کو جلانے کی ضرورت ہے، اور ہر فرد جب اپنے حصے کا چراغ جلائے گا تب ایک روشن مستقبل وجود پاتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔